بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مختلف جانوروں کے حوالے سے اس وقت ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کئی ویڈیو ہم اس وقت اپلوڈ کر کے آپ احباب کے سامنے لا چکے ہیں۔ آج بھی ہم جس جانور سے متعلق ویڈیو لے کے آئے، عرف میں یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، عام ہے۔ اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، وہ تمام انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ دیکھنے والے سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ البعوض اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو مچھر کہا جاتا ہے، بنگالی میں موشا، بلوچی میں پشک، پشتو میں ماشی، پنجابی میں مچھر، سندھی میں مچھر، کشمیری میں مولا، انگریزی میں موسکیٹو اس کو کہا جاتا ہے۔ آج اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں، اور صاحب خواب کے خواب میں دیکھنے کی اس کی تعبیر کیا کیا ہے۔ البعوض اس کو کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو مچھر کہا جاتا ہے، انگلش میں موسکیٹو اس کو کہا جاتا ہے۔ البعوض مچھر یہ ایک چھوٹے جسم والا جانور ہوتا ہے۔ امام جوہری نے کہا کہ البعوض مچھر کو کہا جاتا ہے، اس کا واحد بعضۃ آتا ہے۔ علامہ دیرمی فرماتے ہیں کہ ان کا وہم بلکہ صحیح ہے کہ مچھر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ مچھر چچڑی کی مثل ہوتا ہے، اس کے دو ہلکے ہلکے پاؤں ہوتے ہیں جن میں نمی ہوتی ہے۔ عراق میں اس جانور کو سام اور جرجس کہا جاتا ہے۔ امام جوہری کہتے ہیں کہ بعوض قرقس کی ایک لغت ہے، یہ چھوٹے مچھر کو کہتے ہیں، اور نیز مچھر ہاتھی کی مثل ہوتے ہیں، لیکن مچھر کے اعضاء ہاتھی سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہاتھی کے 4 پاؤں، 1 سونڈ اور 1 دم ہوتی ہے، اور مچھر ان کے اعضاء کے علاوہ 2 پاؤں زائد اور 4 بازو بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہاتھی کے 4 پاؤں، 1 سونڈ 1 دم ہوتی ہے۔ ہاتھی کی سونڈ پر گوشت ہوتا ہے، جبکہ مچھر کی سونڈ کھوکھلی ہوتی ہے جو پیٹ تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے، گویا اس کی سونڈ پیٹھ کی کھڑکی ہوتی ہے۔ جب مچھر کسی آدمی کو کاٹتا ہے تو وہ اس کا خون چوس کر اپنے پیٹ میں پہنچا دیتا ہے، گویا مچھر کی سونڈ گلا اور حلق کا کام دیتی ہے، اس لیے مچھر کا ڈسنا تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتا ہے، یہاں تک کہ مچھر کھال پر بھی اچھی طرح قابو پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الہامات میں سے ہے کہ مچھر انسان کے جسم پر ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں سے کوئی رگ نکلتی ہے، اس لیے کہ جسم کی یہ جگہ نرم ہوتی ہے۔ مچھر جب اس کا سوراخ پا لیتا ہے تو اپنی سونڈ اس میں رکھ دیتا ہے۔ نیز مچھر اکثر خون چوستا ہے، مگر پھر مچھر خون کا اتنا حریص ہوتا ہے کہ بعض اوقات زیادہ خون پینے کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور مچھر اڑنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے۔ اکثر مچھر کی ہلاکت کا سبب اس کا حریص پن ہوتا ہے۔ مچھر کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ بعض اوقات یہ اونٹ کو قتل کر دیتا ہے۔ مچھر ہر چوپائے کو قتل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مچھر جب اسے ڈس کر ہلاک کر دیتا ہے تو درندے اور مردار خود پرندے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں جو مچھر کے ڈسے ہوئے کو کھا لیتے ہیں تو وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ عراق کے بادشاہوں کا قدیم زمانے میں یہ طریقہ رہا، جب وہ کسی کے قتل کا ارادہ کرتے تو اسے مچھر کی نالیوں کے قریب کے چھاوڑ میں باندھ کر ڈال دیتے، چنانچہ مچھروں کے برابر ڈسنے کی وجہ سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی۔ ابو الفتح نے اس معنی میں یہ اشعار بھی کہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے کبھی بھی جوان کمزور نہ سمجھو، اگرچہ دشمن کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک مثال بھی آپ نے دی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عرب میں بڑی اس کی مثالیں دی گئی ہیں اشعار کے اندر کہ اگرچہ مچھر دکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے پر حقیقتاً یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے اور بڑی غذائیت کا حامل ہوتا ہے۔ مچھر کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟
اور مچھر سے ہم فائدے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی جو مثالیں بیان کی گئی ہیں مچھر سے متعلق وہ بھی بتاتا چلو۔ حضرت سہیل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو پانی کے چلو کے بھر بھی دنیا عطا نہ کرتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے ذکر کیا۔ ہون الدنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک صرف یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مقصود اصلی نہیں بلکہ دنیا مقصود اصلی کی طرف بطور رہنما ہے۔ اس طرح دنیا نہ تو سکونت کی جگہ نہ اعزاز و اکرام کی جگہ بلکہ اسے تو محنت و مشقت، آزمائش اور عمل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور نہ وہ ملعون ہے جو اللہ کے ذکر کے قریب ہو، چاہے معلم ہو یا متعلم ہو۔ اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے متعلق علامہ دیرمی فرماتے کہ دنیا کو برا بھلا کہنے کا مفہوم نہیں نکلتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دنیا کو گالی نہ دیا کرو، اس لیے دنیا مومن کے لیے بہترین سواری ہے جس کے ذریعے مومن بھلائی تک پہنچتا ہے اور اس کے ذریعے سے شر سے نجات حاصل کرتا ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ملعون قرار دیا ہے تو دنیا کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کی بنا پر ملعون قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں جہاں اس کا ذکر آیا تھا مچھر کے پر کا، وہ بھی اور تھوڑا دنیا کے متعلق بھی بتاتا ہوئے چلے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، بناؤ سگار، آپس میں بڑائی کرنا، مال و دولت اور اولاد میں اضافہ ہے۔ چنانچہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، عبادت میں معاون ثابت ہو، تو ایسی چیز ہر شخص کے لیے محبوب ہے۔ ہر اس شخص کی تعریف کرتا ہے اگر دنیا کی اشیاء قرب الہی کا ذریعہ ثابت ہو۔ تو یہ اس میں اور بھی بہت ساری اس کی مزید تفصیل بھی ہے اور اس کی مزید ڈیٹیل بھی ہے، تو چونکہ وقت کی قلت ہے مچھر کا ذکر آیا ہے، مچھر کے بارے میں بتانا ہے، تو حدیث میں جہاں مچھر کے حوالے سے آیا تھا تو میں نے آپ کو بتاتا چلا مچھر کی خصوصیات کیا کیا ہے۔ مچھر کا جسم نہایت چھوٹا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بالکل انتہائی قلیل، بہت مختصر اس کا جسم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مچھر کے دماغ کے اگلے حصے میں قوت حفظ، درمیانی حصے میں قوت فکر اور آخری حصے میں قوت ذکر رکھی ہے۔ نیز دیکھنے کی قوت، چھونے کی قوت اور سونگھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے اتنی سی چھوٹے سے جانور کو اللہ رب العزت۔ اس کے علاوہ کھانے کا منفعت، فضلات کے اخراج کی جگہ شکم، آنتڑیاں اور ہڈیاں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عالی شان ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ تو یہ مچھر کے بارے میں اور بھی مزید ڈیٹیل ہے اب اس کے بارے میں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، کہ مچھر کا شرعی حکم کیا ہے اور مچھر کے فائدے کیا کیا ہیں۔ مچھر چونکہ گندا ہے، گندگی کی وجہ سے مچھر گندگی کی وجہ سے حرام ہے۔ عبد الرحمن نے عبداللہ بن عمر کے پاس آپ فرماتے تھا ایک آدمی نے مچھر کے خون کے متعلق پوچھا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تمہارا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تو اس نے کہا اہل عراق سے ہوں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا لوگوں اس آدمی کو دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے متعلق سوال کر رہا ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حضرت حسن اور حسین سے زیادہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مچھر کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کیا، کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثالیں دے۔
حضرت حسن بصری فرماتے کہ اس آیت کا شان نزول یہ کفار مکہ نے اس صورت کے علاوہ مکھی اور مکڑی وغیرہ سے مثال دینے کے متعلق انکار کیا، تو ان تمام اشیاء سے مثال نہیں دی جا سکتی۔ بعض مفسرین نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے متعلق دو مثالیں بیان کی، پہلی مثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو، اور دوسری او کصیب من السماء، اللہ تعالیٰ تو ایسی مثالیں دینے سے بالاتر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ فما فوقہا، کہ میں حقیر چیز یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی طرف بھی اشارہ دے سکتا ہوں۔ حضرت قتادہ ابن جری فرماتے ہیں فما فوقہا سے مراد مچھر سے بڑی اشیاء ہیں۔ مفسرین قرآن ابن عطیہ کا قول ہے کہ اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں، دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ مچھر سے متعلق ہم نے آپ کو مختصر اس کی خصوصیات بتائی، اس کی جسم، اس کی ہڈیاں، اس کے پروں کے بارے میں بتایا، اور حدیث مبارکہ میں قرآن مجید میں جہاں جہاں اس کا ذکر آیا وہ ہم نے بتایا، اور ایک تو مختصراً ہم نے واقع بیان کیا آپ کے سامنے۔ ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔